بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم نے 22ویں تراویح پڑھنی ہے اور اس میں کل 238 آیات ہیں۔ سورہ واقعہ تا سورہ طلاق قرآن کا یہ حصہ اس میں تلاوت ہوگا۔ سورہ واقعہ قرآن کی وہ عظیم صورت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو یہ سورت سکھاؤ تاکہ وہ قرآن پڑھیں اور گھر سے فقر و فاقہ ختم ہو۔ تو بعضوں نے لکھا ہے کہ جی زور کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے، اور بعض کہتے تھے کہ نہیں، یہ مغرب کے بعد بھی اس کو پڑھیں تو گھر میں جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی اس میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے جنتی، جہنمی، اصحاب یمین، اصحاب شمال اور اسی طرح ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جنت میں جانے والے ان کی صفات بھی ہیں کہ انہیں کیا کیا انعامات ملیں گے، اور جو جہنمی لوگ ہیں ان کے لیے بھی کیا کیا مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں اس کا بھی ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے۔ تو اس حوالے سے اس میں مختلف احکامات ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ان تمام چیزوں پر بحث تو نہیں ہو سکتی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو اپنا جز حصہ جسم کا بنائیں اور پڑھنے کی عادت ڈالیں، اللہ کے پاک کلام سے اس سے برکت حاصل کریں۔ قرآن کریم کی اسی صورت میں اللہ نے قرآن کے حوالے سے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو آپ بے وضو بھی چھو نہیں سکتے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ اس کا پڑھنا تو جتنا معزز ہے تو اس کا چھونا بھی بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، لمس مس۔ اس لیے پاکیزگی شرط ہے اس کے لیے، جیسے کپڑوں کی جسمانی تو ہم پاکیزہ ہوتے ہیں نا، تو اخلاقی پاکیزگی بھی شرط ہے۔ تو گویا نجس لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پاک لوگ ہوں گے وہ قرآن کو ہاتھ لگائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کر کے ان کے بھی صفات کو بیان کیا۔ سورہ حدید آگے آتی ہے۔ سورہ حدید میں حدید کو حدیث یہ کہتے ہیں کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، لوہے کا ذکر ہے، اور لوہے کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے لوہا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے تو واقعی نرم کیا تھا، یہ ان کی صفات تھی۔ اور لوہا تو لوہا ہے کہ وہ منافع للناس، بہت سارے فائدے ہیں۔ تو آج بھی تو ہمارے بلڈنگیں، تعمیرات، ہمارا کوئی کام بغیر لوہے کو تو نہیں ہو سکتا بھائی، سارے لوہے کے محتاج ہیں لوہا۔ لیکن اللہ نے یہ ساری کائنات، اس سے معلوم یہ ہوا جو حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ بندو اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے بنائے اور دنیا اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ تو دنیا کی یہ ساری چیزیں، یہ جتنا کچھ بھی ہے، لوہا ہے، آئرن ہے، باقی جتنا بھی شیشہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی تعمیراتی یا غیر تعمیراتی جتنے بھی کام ہمیں دنیا میں چیزیں نظر آتی ہیں، لکڑی ہے، آپ کا آسمان، سورج، زمین، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے فائدہ کس کو دیا؟ انسان کو دیا، اور ہر چیز ساری یہ خدمت کس کی کر رہی ہے؟ انسان کی کر رہی ہے۔ تو یہ تو کہا وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، پہلے بھی وہ، آخر بھی وہ، ظاہر بھی وہ، باطن بھی وہ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ ہے کہ ہی قبض قدرت میں سب کچھ ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، تماشا ہے، یہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں نا سارا کچھ ہے ہمارے۔ اسی لیے فرماتے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے ظاہر پہ کبھی مت جاؤ، اس کے باطن کی طرف بھی دیکھو کہ کتنا نقصان دہ ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس دنیا کی مثال وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تھی۔ تو اس لیے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، مچھر کی اگر مثال دی اللہ نے تو اس سے بھی کوئی کم درجے کی مثال اللہ وہ بھی دیتا۔ تو اس لیے یہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں دنیا کی یہ سبز و شاداب اور یہ جو دنیا کے ہمیں جو خوبصورتی نظر آتی ہے، ہم کہتے ہیں واہ 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 کیا خوبصورت چیز ہے۔ اور کیا مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو ہمیں خوبصورتی نظر آتی ہے اس کی مثال جو سانپ کی ایک وقت میں ایسا وقت آتا ہے کہ سانپ اپنی کھال اتار دیتا ہے، تو وہ سانپ کی وہ جو کیچلی ہوتی ہے وہ بڑی جو ہے نا قیمتی ہوتی ہے، اور لیکن فرمایا کہ کوئی شخص بھی اس میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے کہ کیا پتہ کہ اندر سانپ ہو، اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کیا پتہ کہ اندر کیا ہو، سانپ ہو۔ اس حوالے سے فرمایا کہ جناب انسان کو یہ دنیا کی جو خوبصورتی اور سرسبز و شادابی نظر آتی ہے نا، اس پر نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور
دنیا میں بندہ اتنا رہے اتنا محنت کرے جتنا یہاں رہنا ہے. یہ ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں. دنیا کے لیے اتنی محنت کریں جتنا یہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کریں جتنا وہاں رہنا ہے. ہاں جی، تو آخرت کے لیے اتنی محنت جتنا وہاں رہنا ہے. تو یہ بات تو واضح سے ہو گئی کہ یہاں ہم نے کتنا رہنا ہے اور یہاں ہماری زندگی کتنی ہے، لیکن ہماری ساری محنت اور فوکس اس بات پہ ہے کہ بھائی کمائی جاؤ، مزے کری جاؤ، اڑائی جاؤ، لگائی جاؤ، کھائی جاؤ، موج مستیاں کری جاؤ. ابے بھائی یہ ساری چیزیں تو رہ جانے والی ہیں. اور محنت اس کے لیے ہو رہی ہے اس نے باقی نہیں رہنا، اور جس نے باقی رہنا اس کے لیے اس کو تو یاد ہی نہیں ہے. بس جس کے لیے جانا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جی جس میں ہمیشہ جہاں رہنا ہے، جہاں آپ نے جانا ہے، اس کے لیے تو کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. تو اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ بھائی یہ دنیا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال. یہ زینت ہے، یہ مال کی بڑھوتی ہے، یہ ساری چیزیں تمہیں دنیا کی طرف متوجہ کرنے والی ہیں، تم اللہ کی طرف متوجہ ہو. سورہ قسم میں اللہ جو ہوتی ہے زہار، کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہے کہ جی تمہاری فلاں جگہ جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، میری ماں جیسی ہے، میری بہن جیسی ہے، ان کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، تو اس کو زہار کہا جاتا ہے. شریعت میں اس کا حکم یہ ہے کہ وہ مسکینوں کو کچھ کھانا کھلائے، غلام آزاد کرے. ایسے کرنا جائز نہیں ہے. البتہ ایسے طلاق تو نہیں ہوتی، لیکن اس طرح کہنا غیر مناسب سی بات ہے. اور باقی اس میں احکامات ہیں، مجلس کے حوالے سے ہیں، اللہ رسول کے حوالے سے ہیں، اور جناب اس میں اولئک حزب اللہ اور حزب الشیطان کے حوالے سے اس میں ایک تذکرہ خصوصی اللہ نے فرمایا کہ جو رحمان کے گروہ ہوتے ہیں نا تو وہ کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے. اور سورہ حشر بڑی اہم صورت ہے، جس کے آخری آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے. جب یہ اتری تھی جو 70,000 فرشتے اترے تھے. تو هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم. یہ آیات پڑھنی چاہیے صبح شام بھی. اور سورہ ممتحنہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، دعاؤں کا ذکر ہے، بیعت کا ذکر کیا. سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا ہے. یہ میں نے اس دن بھی درس میں بتایا تھا کہ 4 جگہ رسول نام کے ساتھ ہے، اور 5ویں جگہ اللہ نے احمد کے نام کے ساتھ ذکر کیا. وہ یہ سورہ صف جمعہ میں کے اندر ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. تو یہاں اس اللہ نے جو آپ کا نامی کی ذکر کیا وہ احمد کے نام سے ہے. اور وہاں صف کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، جس کو ہم آج صف نہیں سمجھتے. آج ہماری صفوں میں دراڑیں ہیں، صفوں میں انتشار ہے، صفوں میں یکجہتی نہیں ہے. تو اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے. اور جب مجاہد کی صفیں جب بھی ان میں یکجہتی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ قوت اور طاقت کے ساتھ ان کو تصور کیا جاتا ہے. تو اس میں آخرت کا بھی ذکر اس میں پھر فرمایا. اور اسی طرح سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو بھی مثال دی، اور علم کی ایک عجیب مثال دی کہ مثل کمثل الحمار یحمل اسفارا. جن کتابیں بڑھا لینے سے اور لاد لینے سے وہ گدھا عالم نہیں بنتا، یا چیزوں کا بوجھ اٹھا لینے سے آدمی علم نہیں آتا. علم تو اللہ کی ایک دین ہے جس کو نصیب ہو جائے. جمعے کی اہمیت کے حوالے سے ذکر کیا. آج جس رزق کے لیے ہم مارے پھر رہے ہوتے ہیں، میرے رب نے کہا وہی رزاق ہے، وہی دینے والا ہے، تم اس کے ٹینشن میں فکر میں نہیں ہونا چاہیے. سورہ منافقون کے اندر اللہ نے منافقین کی جو ایک ان کی سارے صفات، ان یعنی برائیوں کو بھی بیان کیا اور ان کی حالت کسب کو بھی بیان کیا. لیکن اس کے آخر میں انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ بات کی کہ تمہارے یہ مال اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اور آج حقیقت آزمائش ہے کہ بندہ کمزور پڑ جاتا ہے دنیا کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے. تو اللہ ان آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور دین اسلام پر ہم سب کو اللہ قائم و دائم رکھے.